فواد صاحب، قیاس آرائیاں دم توڑ چکی، انتخابات آ گئے، ہونے جا رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کچھ قوتیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ملک میں کچھ ایسا سیٹ اپ رہے کہ جس کا جمہوریت سے تعلق نہ ہو، آئین سے تعلق نہ ہو. یہ کسی بھی جمہوریت پسند آدمی کے لیے، کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہو، اس کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان میں اسموتھلی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اقتدار کا جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے کہ جس میں نئی حکومت آئے گی. نئی حکومت کے ساتھ ساتھ نئی امیدیں ہوں گی معاشی معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر. اور ہم امید کریں گے 2018 کے اندر جس طریقے سے ایک پروجیکٹ فلاپ ہوا تھا، ایک حکومت آئی تھی جس نے آنے کے بعد محاذ آرائی کی سیاست کی تھی، جس نے معاشی میدان پہ 4 مہینے بعد ہی جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو چینج کر دیا تھا کہ جو ان کے پتہ نہیں کتنے سال سے وزیر خزانہ تھے. تو کوئی ایسی حکومت آئے گی، ہم امید کریں گے، ہم خواہش کریں گے، ہم جو ہے وہ سوچیں گے، ہم اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں گے کہ جو لانگ ٹرم پالیسیز کو لے کر چلے گی کہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا، جس طرح قیاس آرائی کی بات آپ نے کی، آپ کا ابتدائیہ جو تھا وہ بڑا دلچسپ تھا، بڑا خوبصورت تھا. اس میں جو بات آپ نے کی کہ جی نئے دور کا آغاز ہوگا، لوگوں کے ووٹ کی جو ہے وہ عزت کا ایک معاملہ ہوگا، یہ ساری امیدیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں ان کرداروں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. میں بڑا تکلیف کے ساتھ اپنی ہی برادری کے ایک شخص کا نام لوں گا. کامران خان صاحب مستقل ٹویٹ کرتے رہے خدا را الیکشن کینسل کر دیجئے، خدا را الیکشن نہ کیجئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس تھوڑی دیر میں جس طرح شیخ رشید صاحب نے جیل سے بھیجا نا، خدا را مجھے ووٹ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں، میں موت کی چکی کے اندر ہوں. بالکل اسی طریقے سے کامران خان صاحب بھی بالکل ہذیانی انداز کے اندر منتیں کر رہے تھے کہ خدا را الیکشن کینسل کر دیجئے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے صحافی ہیں کہ جس آئین نے انہیں آرٹیکل 17 اور 19 کے تحت جو ہے وہ بولنے کا حق دیا، اس آئین کی خلاف ورزی آپ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو، جمہوری دور آگے نہ بڑھے، جو حکومت چل رہی ہے بس وہ چلتی رہے. مطلب آپ کو اپنی بوٹی کے لیے آپ پورے ریاست کا بکرا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے لوگوں کو اچھا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر وہ ایک لائن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے لوگ وہ ہیں کہ جو ملک میں آئین کی چھوٹی سی خواہش، یہ ان کی چھوٹی سی خواہش ہے نجم علی خان صاحب، یہ ان کی اپنی خواہش ہے، اپنی رائے ہے، لیکن یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے کہ جمہوریت ہے تو ہم نہیں، یہ مدیہ ان کی اپنی خواہش اپنی رائے کا مسئلہ نہیں ہے. جو خواہش اور جو رائے آئین کے تابع ہوگی، اس خواہش اور رائے کو چھوٹی بڑی کے تناظر میں ہم تولیں گے. جو ہوئی غیر قانونی، مثال ہے میری خواہش یہ ہو کہ میں لوٹ مار کر لوں سامنے بینک میں جا کے، میری خواہش نہیں ہے، جرم ہے، یہ میرے اندر کا جو ہے وہ شیطان ہے کہ جو یہ اس بات پہ مجھے اکسا رہا ہے کہ میں بینک میں جا کے جرم کے اس ارتکاب کی نفی تو ہو گئی. نجم علی خان صاحب، انتخابات تو آ گئے، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ انتخابات میں 2 دن بعد پولنگ ہونے جا رہی ہے؟